نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا ہم پورا سال گوشت کھاتے ہیں، انتہائی خوش ذائقہ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، لذت والا ہوتا ہے، لیکن جناب علی جب قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو کچھ احباب نے تو یہ فرمایا کہ ہمیں بد ذائقہ لگتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم سے کھایا نہیں جاتا، ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وجوہات سمجھ لیجئے۔ قربانی کے گوشت کا جو جانور ہے، قربانی کے گوشت کے لیے جو جانور آپ لا رہے ہیں، اگر جناب علی وہ حالت گھبراہٹ میں ہے، اس کا ایٹماسفیئر چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے، مالکان چینج ہوئے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اس کا پھر یہ کہ اگر لمبا سفر کر کے وہ آیا کھلی گاڑی میں اوپن، چاروں طرف دیکھتا ہوا کہ عجیب عجیب سے نیلے پیلے سے جانور جا رہے ہیں بھوں بھوں کرتے ہوئے، اس سے بھی اس کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کون سے جانور ٹکر گیا مجھے روڈ پہ۔ وہ گاڑیوں کو بھی جانور ہی سمجھتا ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو جناب علی بچے پکڑ رہے ہیں، لاتے مار رہے ہیں، کان گھسیٹ رہے ہیں، دم پکڑ رہے ہیں، ٹانگ گھسیٹ رہے ہیں، اس کی رسی لے لے کے خواہ مخواہ میں اس کو کھینچی جا رہے ہیں، تو ان سب باتوں سے جانور کے اندر اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، فوبیاس پیدا ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مسکولر یونٹ، عضلاتی یونٹ یہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور جب اتنے سارے لاسز ہو جاتے ہیں تو پھر جناب علی اسی طرح وہ گلی میں شور شرابے کے بیچ میں گاڑیاں آ رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، عجیب عجیب سی شکل کے لوگ، کوئی ہاتھ پھیرنے کے بہانے آ رہا ہے، تو جانور کو تو وہ بھی عجیب سی مخلوق لگ رہی ہے کہ میں نہ جان نہ پہچان، خواہ مخواہ میں تو ہاتھ پھیرنے آ کیوں رہا ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، مانوس نہیں ہے وہ اس سے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی کان سے گھسیٹ رہا ہے، کوئی دم سے گھسیٹ رہا ہے، تو اس سے جانور ہو جاتا ہے پریشان، حالت پریشانی میں، حالت ڈپریشن میں، حالت سٹریس میں، حالت انزائٹی میں جانور پہنچ گیا، اس کا گلائکوجن مائنس ہو گیا، اس کا الکلائن لیول گر گیا۔ جب اس کا الکلائن لیول، پانی ہے تو زندگی، پانی نہیں تو موت ہے، جب اس کا، تبھی آپ نے اصولی طور پر دیکھا ہوگا جو ایک باشعور قسم کے قصاب ہیں وہ جانور کو پہلے پانی پلاتے ہیں ذبیحے سے پہلے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا گلائکوجن ایکٹیو ہو جائے، اس کا الکلائن لیول اسٹینڈرڈ اپ ہو جائے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو جانور کا گوشت خوش ذائقہ ہو سکتا ہے۔ اگر اتنی ساری وجوہات کی بنا پر، خوف کی بنیاد پر، اسٹریس کی بنیاد پر، فوبیاس کی بنیاد پر، گھبراہٹ کی بنیاد پر، پریشان ہونے کی بنیاد پر اس کا گلائکوجن لیول گر جانے اور اس کا جناب علی سٹریس لیول بڑھ جانے اور اس کا الکلائن لیول ڈاؤن ہونے کے کارن جب اس کو ذبح کیا گیا تو یہ جانور کا گوشت بد ذائقہ ہوگا جناب۔ بد ذائقہ ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ عجیب عجیب قسم کے گھنٹے اور جناب عجیب عجیب قسم کی سیٹیاں باجے لگا دی جاتے ہیں جانور کے گلے میں، اس سے وہ خوفناک کیفیت میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے کان میں چور گھس گئے۔ چور سمجھتے ہو نا، چور، اب تو سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جانور ڈر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو غلط قسم کا ایٹماسفیئر اس کو دے دیا گیا، اس کے ساتھ غلط قسم کا جو مس بیہیو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اس غلط رانگ مس بیہیو کی وجہ سے اس کا جناب علی گلائکوجن لیول گرے گا، اس کا سٹریس لیول بڑھے گا اور اس کا جناب علی الکلائن لیول ڈاؤن ہوگا۔ نتیجے میں اس جانور کا گوشت کڑوا ہوگا، خراب ہوگا، بد ذائقہ ہوگا جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایک وجوہات تو یہ ہیں، یہ اس کا سماجی معاملات۔ دوسرے اس کے فزیکل معاملات یہ ہیں کہ اس کا ذبیحہ صحیح سے نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، مکمل طریقے سے نہیں کیا گیا، ذبیحے کرنے سے پہلے، اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور اس کی تکہ بوٹی شروع ہو گئی، تو یہ اتنے تمام 15-20 قسم کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جانور کا گلائکوجن لیول ڈاؤن اور اس کا الکلائن لیول ڈاؤن، نتیجے میں اس کے گوشت کا ذائقہ ختم، وہ کڑوا بھی ہوگا، بد ہضمی بھی پیدا کرے گا اور ہضم بھی نہیں ہوگا، اور جناب علی اس میں ذائقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عام دنوں کا گوشت اتنا بد ذائقہ نہیں ہوتا جتنا کہ قربانی کا ہوتا ہے، تو اس کی وجوہات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وجوہات آپ خود ہیں۔ وجوہات مینیج رکھیے تاکہ آئندہ آپ یہ الفاظ ادا نہ کریں کہ قربانی کا گوشت بد ذائقہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مینیج کیجئے، طریقے سے چلیے، اس کے الکلائن لیول کو کنٹرول رکھیے، مینیج رکھیے، پانی ضرور پلائیے، جتنے زیادہ پیار سے، محبت سے اپنائیے سے رکھیں گے، اتنا ہی جانور جو ہے جناب علی اچھے قسم کا خوش ذائقہ ترین گوشت آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ تو ابھی بھی جو فریج میں رکھ لیا ہے نا اس قسم کا گوشت،
تبھی اس گوشت کو کھا کے نا چلنا بہت ہے جی۔ ایک تو پوری دنیا میں گوشت کھایا جاتا ہے ایک وقت میں 2 بوٹی، ہمارے والے تو ماشاءاللہ سے 1.5 پاؤ سے 2.5 کلو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں باڈی اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتی، اتنا کنزیوم نہیں ہوتا باڈی سے، اتنا ہضم نہیں ہو سکتا باڈی کو۔ یہ ان کو زیب ہے جنہوں نے پہاڑ کھسکانے ہوتے ہیں، جو شدید محنت اور مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، شدید بھاگ دوڑ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو گوشت ہضم ہوتا ہے جی۔ آپ دن بھر 24 میں سے 26 گھنٹے موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہو اور آپ بولو آپ کو گوشت ہضم ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ احتیاط کیجیے، اچھے رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔